أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ کلمات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کی طرف پڑھیں گے۔ میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم
ہی ہے حاجت روا، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لے گے عمل تیرے میزان پر، تب کھلے گا کہ بھولا خرا کون ہے؟ جب تو لے گے عمل تیرے میزان پر، تب کھلے گا کہ بھولا خرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، دست قدرت میں گونجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، دست قدرت میں گونجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر کس کے بلتے ہیں شاہ و گدا، مسجدہ ہے بز میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے
الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس کے فضل و کرم سے اور عنایتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ گھر مکمل فرما دیا. ثانیہ وہ تمام حضرات بھی مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے مسجد کو حسین تر بنانے کے لیے اپنی رقوم بھی لگائیں، ذمہ داریوں کو بھی نبھایا، قربانیاں بھی دیں اور ظاہری طور پر نقش و نگار کے اعتبار سے یہ اللہ کا گھر آباد فرمائے. بستی کے ہر فرد کی یہ دوسری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گھر کی اصلی شان یہ ہے کہ اس کو نمازیوں کے ذریعے سے آباد
کیا جائے، خود بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت بھی چلائیں۔ نوجوان 5 وقت نمازوں میں اس مسجد کا رخ کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ ایمان والوں کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ اللہ تعالی اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے محترم اور عزیز صابر بھائی کے صاحبزادے الماس کا نکاح ہے۔ اور اس عنوان سے الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اس اللہ کے حسین گھر میں جمع ہیں۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ نکاح کے معنی ملاقات کے ہیں، جوڑ کے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اور جو رشتوں پہ جوڑ ہو رہا ہے اس بنا پر خوشی ہے اور یہ جوڑ کے موقع پر ہم لوگ حاضر ہوں۔ خالی میاں بیوی جو ہے وہ رشتے کے بندھن میں نہیں بنتے بلکہ ان کی وجہ سے بہت سے رشتے جڑ جاتے۔ اور اسلام میں اجتماعیت اور جوڑ کو پسند کیا گیا ہے، توڑ کو پسند نہیں کیا۔ اس جوڑ کو وجود میں آتا ہوا دیکھنے کے لیے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وجود میں آتا ہوا دیکھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کے موقع پر ہم لوگ خطبہ سنتے ہیں، خطبے کے اندر ایک حدیث شریف پڑھی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ بات اس لیے فرمائی کہ ہر مسلمان کو سنت سے محبت ہے، عقیدت ہے، عشق ہے۔ جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہر مسلمان اس کی طرف لپکتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے۔ تو نکاح کا ایک مقصد ہے سنتوں کو پورا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کو زندہ کرنا۔ اب سنتوں کو سنت کی شان کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹیں نہیں کی جائیں گی۔ جب ملاوٹیں کی جائیں گی سنت کے اندر تو سنت کا اصلی رس جاتا رہے گا، اس کی خوبصورتی جاتی رہے گی، اس کی حقیقت اور اصلیت جاتی رہے گی۔ میں نے ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے آپ کے ساتھ۔ آقا نامدار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کے ساتھ حضور پذیر ہو، جس میں اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچیاں نہ کی جائیں۔ لڑکی والوں کو تو کچھ لمبا خرچہ ہے نہیں، وہ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں دیں، بغیر کسی دکھلاوے کے اپنی بیٹی کو جتنا دینا چاہتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق دیں۔ شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے ماں باپ کو کہ تم کو اتنا دینا ہی پڑے گا، لڑکی مجبور نہیں کیا ہے، تم سے جو ہو سکے اپنی بیٹی کو دے دو۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں عنایت فرمائی تھی، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچ کر جو پیسے آئے تھے اس میں سے دلائی، کیونکہ وہ گھر کی ضروری چیزیں تھی، اس کے بغیر گھر گرہستی کا چلنا مشکل تھا۔ لڑکے والوں کے ذمہ کیا ہے؟ ابھی میں واٹس ایپ پر پڑھ رہا تھا، کوئی مالدار کے یہاں شادی ہے، اس نے جو دعوت نامہ چھپوایا ہے، ایک دعوت نامے کی قیمت 25,000 روپے۔ اگر 1,000 دعوت نامے چھپوائے ہوں اس طرح کے، تو اتنا بڑا خرچ جو ہے اس کے ذریعے سے کئی لڑکیوں کی شادیاں آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فضول خرچیوں کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ کم خرچ اور ضرورت کے مطابق خرچ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اب لڑکے کے ذمہ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ذمہ ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح کی نشر و اشاعت کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، تاکہ وہ دونوں ساتھ جا رہے ہیں، اور کبھی تو کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ یہ غیر محرم ساتھ کیسے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب پتہ چل جائے گا کہ لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ عقد ہو گیا ہے، تو اگر کوئی ارادہ کر رہا ہوگا یہاں عقد کرنے کا تو نہیں کرے گا، پتہ چلیے تو اعلان ہونا چاہیے۔ اعلان کے معنی اطلاع ہو جانی چاہیے، لوگوں کو خبر ہو جانی چاہیے۔ نمبر دو، ہونے والے شوہر کے ذمے مہر کا خرچ، اور مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 31.5 گرام چاندی، اس میں نکاح ہو جائے۔ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے اور وہ جو ہے زیادہ دینا چاہتا ہے مہر، تو دے سکتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ کسی نے مہر فاطمی رکھ دی جو 1550 گرام چاندی بنتی ہے، 1.5 کلو کے قریب، وہ دے دے یا اس کی جو قیمت ہے وہ دے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تو ابو طالب نے مہر میں 20 اونٹ رکھے تھے۔ لیکن دین کے آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم مہر بتلایا، تاکہ کوئی غریب بھی شادی سے محروم نہ رہے۔
वलीमे का है। हदीस शरीफ में एक वाकया बयान हुआ है। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला वो मदीना मुनव्वरा आए। ये मुहाजिर सहाबी हुजूर भाईचारा और मुआफ़ात करवा रहे थे। मदीना मुनव्वरा में जो मुहाजिर आते थे उनका अंसारी भाइयों से भाईचारा करवाते थे। तो साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मदीने के मालदार सहाबी हैं, उनके साथ भाईचारा करवाया कि आज से तुम ये दोनों भाई हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ात करा देते थे तो वो ऐसे भाई बन जाते थे कि मरते वक्त अपने माल में से अपने मुआफ़ाती भाई के लिए भी वसीयत करते थे कि इसको मेरे माल में से इतना देना। फिर बाद में 1/3 माल के अंदर वसीयत का हुक्म बाकी रहा और जो मुरसा है उनके लिए वसीयत जो है बेकार नहीं। हदीस में फरमाया ला वसीयत अली वारिस, जो वारिस है उसके लिए वसीयत नहीं करेंगे। जो वारिस नहीं है और मरनार उसको कुछ देना चाहता है तो 1/3 माल में से उसको दिए थे। तो अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। आए तो थे सरकार की खिदमत में, हल्का बगोश इस्लाम होकर और मदीने के मुसलमानों का ताउन करने के लिए। और मुसलमान एक जगह जमा हो रहे हैं उनके साथ मिलकर इबादतों का शौक पूरा करने के लिए और दावत और तबलीग के मिशन को फरोग देने के लिए तमाम मकासद के लिए हिजरत की। साद इब्न रबी को घर ले गए और यूं कहा कि ये मेरा 2 मंजिला मकान है, इसमें से एक मंजिल तो पसंद कर लो। तुम कहो तो नीचे की मंजिल दूं, तुम कहो तो ऊपर की मंजिल दूं। कितनी बड़ी कुर्बानी है। आज कोई किसी को अपना मकान देता है? देगा तो लेने वाला वापस देता है। एक बात तो ये कही। दूसरी बात साद इब्न रबी ने कही कि मेरी 2 तिजारतें हैं, 2 बिजनेस है। एक बिजनेस फुल चल रहा है और एक बिजनेस जरा ठप चल रहा है। ठप वाला बिजनेस मैं ले लेता हूँ, फुल वाला बिजनेस तो ले। बताओ आज ऐसा कोई कर सकता है? ये हुजूर ने जो मुआफ़ात कराई, जो भाईचारा कराया, जो मोहब्बतें आपस में पैदा फरमाई, वो देखिए कि क्या है। और जब भाई भाई बने तो कुर्बानियां क्या है? 2 बात हो गई। ये दोनों में तो कुछ भी हो सकता है कि भाई मैं ऊपर का मकान ले लेता हूँ, मैं तुम्हारी एक तिजारत ले लेता हूँ, एक बिजनेस ले लेता हूँ। लेकिन तीसरी बात तो बड़ी मुश्किल है। यूं कहा मेरी 2 बीवियां हैं और मैं तुम्हें वो दोनों बीवियां दिखाता हूँ, इनमें से तुम्हें जो पसंद आए उसको मैं तलाक दे दूंगा। इद्दत गुजारने के बाद आपसे निकलना, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी आबाद हो जाएगी। लेकिन सहाबे किराम मुहाजिर भी हों लेकिन बड़े गयूर, बड़े गैरत वाले। फरमाया साद आपके मकानात आपको मुबारक हो, आपकी तिजारत आपको मुबारक हो, आपकी शादियां आपको मुबारक। मुझे बाजार का रास्ता बताओ। मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ बाजार, क्या करेंगे वहां
جتنا ہے آپ کی چادر اتنا پیر پھیلاؤ، اتنی ضرورت کے مطابق کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ولیمہ بھی کیا ہے اور چھوٹا ولیمہ بھی کیا ہے۔ بڑے ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی آپ نے، اور چھوٹا ولیمہ کیا تو کھجور کا حلوہ کھلایا، وہ بھی چند لوگوں کو کھلایا، پوری سوسائٹی اور سماج کو نہیں کھلایا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک گٹھی بھر جو ہے مہر دیا سونا۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں کھڑے ہوئے، سلام پھیرا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اور کپڑے پر ایک خوشبو کا اثر دیکھا جو دلہے لگاتے ہیں، دلہنیں لگاتی ہیں، اس کا لگ جاتا ہے۔ عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ ہم ہوتے تو پہلے یہ کہتے تھے کہ آخری چپ چاپ شادی کر لی، شادی کر لی، میرے کو پتا بھی نہیں یہ کیسا دوستی یا تعلق ہے۔ اور یہاں تو نبی میرے ہاتھ پر ایمان لایا، میں نے تجھے یہاں انتظام کر کے رکھا اور یہاں ٹھکانہ دیا، اور تو نے مجھے شادی کے وقت اطلاع بھی نہیں کی اور نکاح بھی کر ڈالا، سب کچھ کر دیا تو نے۔ کہ حضور وہ انتظام ہو گیا تھا اور پاک دامنی کی خاطر میں نے نکاح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح شکایت نہیں کی کہ ہم کو کنگوتری کیوں نہیں بھیجی، ہم کو کھانے میں کیوں نہیں بلایا، کیوں یاد نہیں کیا، نہیں بلایا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ حضور نے اپنے اسوہ کے ذریعے سے دنیا کو تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ کہتے ہیں نا کبھی معاشرے کی اصلاح کرو، معاشرے کو ٹھیک کرو، سماج کو سدھارو۔ جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا سماج سدھر جائے گا۔ جیسے انصار اور مہاجرین نے مدینہ کو سجایا تھا اور مدنی زندگی کیسے گزار رہے تھے، کیسے آپس میں مل کے رہ رہے تھے، کیسے ایک دوسرے کا درد اور خوشیاں بانٹ رہے تھے، ایسا سماج ہمارا بھی ہو جائے گا۔ آج کل اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، جب ہمارے معاشرے کی خرابیاں دور کی جائے۔ یہ سب سے بڑی خرابی نکاح کے اندر، نکاح میں بے حد اسراف کیا جاتا ہے، قرضے کیے جاتے ہیں، اور یانیت ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، فضول خرچے ہوتے ہیں، لڑکا میک اپ کرنے جاتا ہے، بیوٹی پارلر جاتا ہے، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، اور دلہنوں کے علاوہ عورتیں لاکھوں روپے کا خرچہ کر ڈالتی، ایک دلہن کا ڈریس ہزاروں روپے کا ہے، حالانکہ وہ دلہن ایک مرتبہ پہنتی ہے تو کان پکڑ لیتی ہے کہ مرتے دم تک اس کو نہیں پہنوں۔ ایسا ہیوی اور بھاری قسم کا وہ اس کا جوڑا ہوتا ہے، اور ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ خود پریشان ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ جو سلجھا ہوا ہو، سدھرا ہوا ہو، یہ کیسے وجود میں آئے گا؟ اس کے لیے دوستو تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے، اسکولوں کی ضرورت ہے، کالجز کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ سب پیسہ جو شادیوں کے اندر فضول لگایا جاتا ہے، اس کو مسجدوں میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، اسکولوں میں لگاؤ، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین کی اور دنیا کی بہترین تعلیم سے آراستہ کرو۔ اسلام کا
آج یہاں شکایت ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی کیوں بھاگ جا رہی ہم نے مسلمان لڑکی کو عقیدے نہیں سکھائے ان کو مدرسے کی اچھی تعلیم نہیں دی ان کو دنیا کا ایجوکیشن دیا لیکن ان کو دین نہیں سکھایا تو وہ اپنی دنیا نہیں سنبھال سکی بلکہ اپنی دنیا اجاڑ کر بیٹھ گئی برباد کر دیا اپنے دین کو بھی اور اپنی زندگی کو تھوڑی سی محبت کے نام پر ارے بھائی وہ ہونے والے کے ساتھ محبت یہ تو عارضی چیز ہے ایمان والا تو یہ دیکھے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے ایک مرتبہ ماں باپ کو بھی ناراض کر دیا لیکن یہ سوچے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے والی بن جاؤں اگر لڑکی باپردہ ہے پردہ کوئی معمولی چیز ہے پردہ تو حیا کی نشانی ہے اور شرعی پردہ کر کے اگر لڑکی باہر نکلتی ہے تو مجال نہیں کہ کوئی غیر لڑکا اس کو چھیڑ دے اس کو حیران کر دے اور اس کو ماں باپ نے عقیدے اگر مضبوط سکھائے ہوں گے تو دھرم پریورتن کے بارے میں کبھی سوچے گی میں مسلمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکا میں کروں گی تو مسلمان لڑکے کے ساتھ داڑھی والے کے ساتھ کروں گی سب جوان داڑھی رکھنے کا تہیہ کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے اور لڑکیاں طے کریں کہ ہم داڑھی والی شرعی لڑکے سے اور دیندار لڑکے سے نکاح کریں گے لڑکی دیندار ہوگی لڑکا دیندار ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسل آپ کی جو ہے وہ بھی دیندار ہوگی نکاح میں ایک تو مہر ادا کرنا ہے لڑکے کے ذمہ اور دوسرا ولیمہ کرنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایک سنت ادا کی کہا حضور وہ کیا ہے کہا وہ ولیمہ ہے ولیمہ کرو حضور نکاح ہو جانے کے بعد جو کھانا لڑکے کی طرف سے کھلایا جاتا ہے لڑکی کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں لڑکے کو جو کھانا کھلانا ہے اور وہ نکاح کے بعد جو کھانا کھلائے گا وہ ولیمہ ہے چاہے تو وہ 5 آدمی کو کھلائے چاہے وہ 10 آدمی کو کھلائے چاہے وہ 1000 آدمیوں کو کھلائے لیکن قرضہ کر کے نہ کھلائے اور اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس ولیمے میں مالداروں کو خوب بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتی اگر اچھا ولیمہ کرنا چاہتے ہو بڑا ولیمہ کرنا چاہتے ہو تو ایک بکری ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے روٹی کے ساتھ ملا کر لوگوں کو کھلا دو حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا آج ہمارا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے میری بہن کی شادی ہوئی تو میرے والد صاحب صبح مدرسہ پڑھا رہے راستے میں آتے جاتے جو لوگ ملے ان سے کہا میری بچی کا عقد ہے ظہر میں دلہا صاحب آگے وہ بھی عالم تھے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ آ جائیے بارات کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بارات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جہیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ جہیز دینا کوئی سنت ہے نہ جہیز کی کوئی حقیقت ہے بلکہ آج جہیز کی مصیبت کی وجہ سے سروے کیا گیا تو کئی لاکھ لڑکیاں جن کی عمر 35 سال ہو چکی ہے جہیز کی وجہ سے اس کا نکاح ہو رہا ہے جہیز کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ جو باراتیں بسیں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اسلام نے اس کی بھی کوئی حیثیت اس
ایک خطبہ پڑھا گیا، نکاح ہو گیا، لڑکے والوں نے کھانا کھلا دیا، چھوارے تقسیم کر دیے، دعائیں ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، اب یہ اپنی زندگی گزارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سادہ نکاح ہمیں سکھایا۔ تو نکاح کا ایک مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، کہ ہماری زندگی سنتوں کے تابع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے تابع ہو جائے۔ بھئی مسلمان کو تو اسی طرح سے زندگی گزارتی، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں ان کو لے لو، اور جن چیزوں سے حضور روک دیں اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اس سے رک جاؤ۔ ایک بات ختم، دوسری بات، نکاح کے کرنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی نصیب ہو جائے۔ سچے اور کامل درجے کے ایمان والے اپنے دامنوں کو بدکاریوں کے اور زنا کے داغ سے پاک رکھتے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ لڑکی بھی پاک دامن ہو، لڑکا بھی پاک دامن ہو، اور پاک دامنی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ جب لڑکی نکاح کے لائق ہو جائے قانونی اعتبار سے، تو جلدی اس کا رشتہ تلاش کیا جائے، اور لڑکا جب جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، تو ماں باپ اس کا عقد کر دیں۔ جتنا جلدی نکاح کریں گے برائیوں کے بڑھنے اور بدکاریوں سے بچنے کے راستے ہموار ہوں گے، اور جتنی دیر لگائیں گے اتنا خطرہ زنا کا اور برائیوں کا اور گناہوں کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ جو ایمان والے ہیں ان کی صفات کا ذکر فرمایا کہ کمال درجے کے جو مسلمان ہیں وہ نمازوں کے پابند ہیں، فضولیات سے بچتے ہیں، نکڑوں پر بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، فضول موبائل میں اپنا وقت خرچ نہیں کرتے، اور وہ پکے ایمان والے، کمال درجے کے ایمان والے وہ ہیں جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، عدل اور انصاف کا ایک پرچم لہرا رہا ہے، ظلم کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی نماز پڑھنے والا، ہر جوان نمازی، ہر جوان لڑکی لڑکا نماز پڑھنے والا، دین کا پابند اور اتباع سنت کا بھی پابند۔ اس زمانے میں ایک جوان مسجد کی طرف آتا تھا، راستے میں ایک خاتون کا مکان پڑتا تھا، لڑکا بڑا حسین اور خوبصورت، آتے جاتے نظر پڑ گئی۔ لڑکی نے کئی مرتبہ اس کو برائی کی دعوت دی، لیکن جو پنج وقتہ نمازوں کا پابند اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، میرا پروردگار دیکھے گا تو کتنا ناراض ہو جائے گا۔ یہ خیال اس کو گناہ سے روکتا ہے، یہ خیال اس کو نکاح کی طرف تو لے جا سکتا ہے لیکن زنا کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ زنا سے اور برائیوں سے بچنے کا بہترین راستہ نکاح ہے۔ نکاح کر لیا تو وہ راستے سے آدمی کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ بیوی سے تعلق رکھنے پر بھی ثواب اور اجر کا وعدہ فرمایا، اس بنا پر کہ اگر یہ تعلق بیوی سے نہ رکھا اور کسی ناجائز عورت سے رکھا تو زنا کا مرتکب ہو کر بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا کہ نہیں۔ یہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اس کو راستہ بتایا نکاح والا، جو سنت بھی ہے اور اجر بھی دے جاتا ہے، ثواب بھی دے جاتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم
بلایا، سب کو بلایا، خوشیاں بہت اچھی حاصل ہوئی، لیکن بھائی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول کو ناراض کر رہے ہیں، سنتوں کے خلاف زندگی گزار. بہرحال ایک دن یہ بیچارہ آخر جوان ہے، انسان کا نفس بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ پھنس گیا. چلا گیا لڑکی کے گھر میں، اس نے بدکاری کا تقاضا رکھ دیا، اپنی خواہش براری کا تقاضا کیا. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، وہ ایسے وقت میں اندر سے اس کو بچانے والا بنتا ہے. یہاں کوئی اس کو ڈرانے والا نہیں ہے، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لڑکی اکیلی ہے، لڑکا اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن وہ نمازی کو یہ سوچنا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے پروردگار تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے. اب وہ وہاں بیٹھ گیا، لڑکی گناہ کا تقاضا کر رہی ہے اور یہ آنسو آ رہا ہے. ارے بھائی تو آیا اپنی مرضی سے آیا کہ وہ شیطان کے جھانسے میں آ گیا، لیکن تیرے بستر پر بیٹھنے کے بعد مجھے اللہ نے قرآن کی ایک آیت میرے سامنے کر دی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو اللہ سے ڈرنے والے جب ان کو برائی چھونے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دم ڈر جاتے ہیں، اللہ کا دھیان انہیں آ جاتا ہے. اللہ کا دھیان آئے گا تو گناہ چھوٹے گا. مراقبہ کراتے ہیں ہم لوگ، اس میں اللہ کا دھیان لگانا ہے. جب دھیان لگے گا اللہ کا تو آدمی گناہ سے بھاگے گا اور نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بن جائے گا. اس لیے مراقبہ کرتے ہیں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ رہے، اللہ اللہ کرتا رہے. جب اللہ اللہ کرتا رہے گا تو پھر کیوں گناہ میں مبتلا ہوگا؟ اللہ اس کو بچا. اگر یہ نہیں بچے گا تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے. اتنا گویا کہ بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد اسی عورت کے بستر پر مر گیا. آیت پڑھتے پڑھتے، یاد کرتے کرتے، اللہ کو ڈرتے ڈرتے مر گیا. جنازہ اٹھا لیا گیا، انتقال ہو چکا ہے. بقیع کے قبرستان کے اندر دفن ہوا. حضرت عمر کا زمانہ ہے. لوگوں نے تعریف کی کہ زنا سے بچنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور پاک دامنی کے لیے اس نوجوان نے اپنی نوجوانی قربان کر ڈالی اور جانتے تھے. حضرت عمر نے کہا کل اس کے مزار پر جانا ہے، کل قبرستان جانا ہے اور جا کر اس کو مبارکباد پیش کرنا ہے. ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن قبرستان اور قبرستان جا کر اس کے مزار پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دیتے کیا ہے. آج تو آدمی یہ چاہتا ہے میں یہ کر لوں مجھے ملے گا کیا؟ ڈرے گا تو کیا ملے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے شناسان، بڑی نظر ہے قرآن کریم پر. اس پر قرآن کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اپنے پروردگار سے ڈرا خلوت اندھیروں میں، سب کے سامنے تو آدمی ڈرتا ہے کہ مجھے کوئی کیا کہہ دے، لیکن رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں دیکھتا میرا پروردگار
دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایسے وقت میں اللہ سے ڈرا تو اللہ اس کو 2 جنتوں کے وعدے کرتے ہیں، اس کو 2 باغات کے وعدے کرتے ہیں۔ حضرت عمر یہ آیت پڑھے، اندر سے آواز آئی سے نوجوان یہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے آواز آئی، امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا اور اللہ نے سچ فرمایا، یہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے جو میں مر گیا اللہ نے مجھے جنت میں 2 باغ دے دیے، 2 باغات عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو نکاح کا ایک مقصد جو ہے سنتوں پر عمل کرنا ہے، زندگی سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ دوسرا پاک دامنی ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے، اور نوجوان کا دامن کہاں الجھ جائے کہہ نہیں سکتے۔ اس بنا پر نوجوانوں کو اپنی نوجوانی میں نکاح جلدی کرنا، خرافات سے بچنا، فضولیات سے بچنا، اسراف سے بچنا، ایسی رسمیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان تمام چیزوں سے بچنا۔ ایک جگہ میں گیا شادی میں تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ کل رات کو یہاں نوجوان جو ہے رنگ کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پر رنگ ڈال رہے تھے۔ اس نے ایک بڑے میاں کو انہوں نے جو نانا جان ہوتے تھے لڑکی کے ان کو گندی نالی کے اندر لٹا دیا، ان کے اوپر پانی ڈال دیا۔ تم تو نانا جان ہے، تمہارا تو بڑا حق ہے، تو یہی حق ہے کہ نالیوں کے اندر لٹا کے پانی ڈالتے ہیں۔ دوسری جگہ شادی میں گیا تو سنا کہ 7,000 کے تو دوستوں نے ایک دوسرے کو انڈے مارے۔ ارے بھائی 5 لاکھ لوگ ممبئی کے اندر فٹ پاتھ کے اوپر جیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، ان کو نانے شبینہ نہیں ملتی۔ اللہ نعمت ہے، جب نعمت کی یہ ناقدری کی جائے گی تو اللہ چھین نہیں لے گا، ہماری نعمتیں لے نہیں لے گا۔ اس لیے دوستو ایسی چیزوں سے توبہ کرو، پناہ مانگو، اپنی شادیوں کو سادہ کرو، اپنے ماں باپ کو نوجوان سمجھائیں کہ بھئی سادگی کے ساتھ مجھے اللہ کے گھر میں کرنا ہے اور ولیمہ سنت ہے وہ انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح